أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربما قریب ہے وہ وقت جب یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ آیت کے اندر ایک کفار کی شدید آرزو بتلائی گئی ہے کہ کفار کئی موقع کے اوپر اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مومن ہوتے، کاش کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہوتے اور آج اہل ایمان کے ساتھ کامیاب ہو جاتے۔ خاص طور پر مفسرین حضرات نے کچھ مواقع ایسے ذکر کیے ہیں کہ جن کے اندر کافر شدید خواہش اور آرزو کرتے ہیں کاش کے مسلمان ہوتے۔ اس میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ تو عذاب کے موقع پر اہل ایمان کو عذاب سے بال بال بچا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ کافر ارمان کرتا ہے کاش آج میں بھی مسلمان ہوتا، تو یہ جس طرح اہل ایمان عذاب سے بچ رہے ہیں تو میں بھی عذاب سے بچنے والا ہو جاتا۔ لیکن حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر عالم نزع شروع ہو جائے، عالم بالا کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں، دنیا سے رشتہ منقطع ہونا شروع ہو جائے، یا وہ وقت جب قیامت واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی نیک ہونا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی ایمان لانا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی توبہ کرنا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک وہ موقع بھی ہوتا ہے جب کافر ہی ارمان کرتا ہے لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ کافر ارمان کرتے ہیں لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جس وقت کافر کی پر موت شروع ہوتی ہے تو موت کے وقت ہی سے اس کو اپنی شامت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی روح ایسے خطرناک انداز کے اندر نکالی جاتی ہے کہ اس کو اپنے مستقبل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ اب حشر کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت وہ کفار موت کے وقت یہ ارمان کرتے ہیں لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اسی طرح اس سے یہ مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ بہت سارے مقامات ہوتے ہیں دل سے یہ آواز نکل جاتی اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بندہ مومن کے دل سے ہر وقت۔ اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے دل سے پکار آتی شکر ہے میں نمازیں پڑھتا تھا، شکر ہے اب تک میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا۔ تو موت کے وقت بھی جس وقت اس کی روح بندہ مومن کی قبض ہوتی ہے اس وقت بھی، اور محشر کے اندر جس وقت اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا تو بندہ مومن دل ہی دل کے اندر شکر کے کلمات کہے کہ شکر ہے دنیا کے اندر میں مسلمان تھا، آج میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تو کفار لو کانوا مسلمین قریب ہے وہ وقت کہ جب چاہیں گے شدید آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ایک موقع وہ بھی جب انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو
محشر کے میدان کے اندر یہ کفار کھڑے ہوں اور کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دی جائے، یہ جنت والے کشاں جنت کی طرف جا رہے ہوں، تو کیا ان کی آرزو پیدا نہیں ہوگی؟ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ان کی طرح ہم جنت کے اندر جا رہے ہوتے، لیکن ہماری شامت تو یہ ہے کہ ہم ابھی عنقریب دوزخ کے اندر پھینکے جانے والے ہیں، تو اس وقت ان کے دل کی آواز آئے گی لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، تو آج جس طرح مسلمان جنت کو جا رہے ہیں تو ہم بھی جنت کو جا رہے ہوتے۔ لیکن ان کافروں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے دوزخ بنا رکھا ہے۔ مفسرین حضرات نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ آخری موقع کفار کا کہ جس وقت وہ اس شدید خواہش کا اظہار کریں گے، کاش ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے اسلام کو قبول کیا ہوتا۔ آخری موقع وہ ہوگا کہ جس وقت ان اہل ایمان کو کہ جو اعمال میں کمزور تھے، بدعمالیوں کی بنیاد پر ان کو دوزخ کے اندر ڈالا گیا، لیکن یہ اہل ایمان کہ جس وقت دوزخ کے اندر ان کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی، ان کے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی توحید کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی اخلاص کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کو جب ان کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی نکالے گا اور جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو جس وقت ان اہل ایمان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، تو یہ بھی وہ موقع ہوگا جب یود چاہیں گے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو جس طرح ان کو اب دوزخ سے نکالا جا رہا ہے، جنت کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں بھی نکال دیا جاتا۔ لیکن دنیا کے اندر مسلمان نہ ہوئے تو کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، دہریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے کہ یہ ابد الآباد دوزخ کے اندر، یہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے۔ تو اہل ایمان کو اس نعمت ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل سے کئی مواقع کے اوپر یہ بات نکل جاتی کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی یہ بات ذکر کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دو، قرآن کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دو، عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کر دو، کفر کو اختیار کرنے کا اعلان کر دو، لیکن ان کو پتہ تھا ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے اور شہید ہونے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو ایمان کی دولت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور اس کلمے کے ایمان کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربما قریب ہے وہ وقت جب یودوا چاہیں گے الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا، کاش کہ وہ ہوتے مسلمین، مسلمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔